بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک معجزہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنا بیان کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کی تعداد تقریباً 1000 سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک معجزہ پیش خدمت ہے۔ دنیا کے خشک اور ریگستانی ملک میں سب سے کم دستیاب پانی کا چشمہ ہے۔ دنیا کے فاتحین اور کشور کشاؤں کے حملوں سے یہ عرب جن اسباب کی بنا پر ہمیشہ محفوظ رہا، ان میں ایک قوی سبب اس پانی کے وجود کی کمی بھی ہے۔ غور کریں کہ اسلام کا فاتحانہ لشکر بھی اگر نبوت کی برکات سے مستفید نہ ہوتا تو کیا وہ اس مشکل کو کبھی حل کر سکتا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے۔ حضرت ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ بتلاتے ہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے صحابہ سے آگے نکل گئے اور حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ کیا۔ یہاں ایک تھوڑے پانی والا چشمہ تھا، صحابہ نے اس کا تھوڑا تھوڑا پانی ہی استعمال کرنا شروع کر دیا اور پانی کو جمع نہیں ہونے دیا، سارا پانی ساتھ ساتھ ختم کر ڈالا۔ اس پر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سنی تو اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس تیر کو چشمے میں ڈال دیں۔ اللہ کی قسم، تیر ڈالنے کی دیر تھی کہ صحابہ کو سیراب کرنے کے لیے پانی جوش مارنے لگا اور صحابہ خوب سیر ہو کر پانی پینے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بتلاتے ہیں کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا برتن پڑا تھا، اس سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا مسئلہ درپیش ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ وضو کر لیں یا پی لیں، پانی تو بس یہی ہے جو اس بڑے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات سنتے ہی اپنا ہاتھ مبارک اس بڑے برتن میں ڈال دیا۔ بس پھر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی یوں پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا جس طرح چشموں سے نکلتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس روز پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا۔ اگر ہم اس روز 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہماری تعداد 1400 تھی۔ وہاں حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا، ہم نے اس کنویں سے اس قدر پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لے آئے، اس کے کنارے پر بیٹھ گئے اور پانی کا ایک برتن منگوایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر کولی کی، اللہ کے حضور دعا کی اور یہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے، پھر جس قدر ہم نے چاہا اس کنویں سے پانی نکالا، خود بھی پیا اور اپنی سواریوں کو بھی پلایا۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام ہے۔ یہاں حکومت سعودی عرب نے ایک خوبصورت مسجد بنا دی ہے۔ مسجد کے ساتھ ہی یہ کنواں ابھی تک موجود ہے۔ کنویں میں ابھی تک پانی موجود ہے لیکن استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ بابول کے درخت بھی یہاں بہت سارے ابھی موجود ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پانی کی فراہمی کے 3 معجزات یہاں پڑاؤ کے دنوں میں ظہور میں آئے، جنہیں ہم نے 3 مختلف راویوں سے بیان کیا ہے۔